تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ دونوں مل کر کھانا کھا لیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستہ میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، پھر بھونا اور دونوں نے مل کر اس گوشت کو کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص بولا، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، آؤ اور آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، آؤ اور آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا ہے اور ایک حصہ اس کا ہے جس نے تیسری روٹی چرائی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھپٹ کر بول پڑا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آپ آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے اور پھر جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ وہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائیں اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے
کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے، جھپٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور مر گئے اور سونا جو کا تو پڑا رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ تم اس سے بچتے رہو۔ میرے عزیزو، دیکھا آپ نے دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی ہے، اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی ہے اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مال و دولت کے معاملے میں بہت ہی محتاط رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث، کہ جو انسان دنیا کو آباد کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مال و دولت کے پیچھے لگا دیتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، آقا فرماتی ہیں جو دنیا کو آباد کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے آخرت کو آباد کرتا ہے وہ دنیا کو برباد کر لیتا ہے، یعنی وہ دنیا کی لذت، دنیا کی شہرت، دنیا کا وقار، دنیا کی عزت، دنیا کے مال و دولت، دنیا کے حسن و جمال کی طرف وہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، جس کو اپنی آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، پھر ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اپنی اس پیاری سی زندگی کو دنیا کے پیچھے نہ لگا کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے پیچھے لگائیے، اور اللہ اس کے رسول کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔